حدیث نمبر 628 628 عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما في رواية طويلة قال عبد الله، ان کے بارے میں لکھیں ابو عمرو عبد اللہ بن کیسان، پھر شروع سے بول رہا ہوں، ابو عمرو عبد اللہ بن کیسان التیمی القرشی، یہ تابعی ہیں، اور حضرت سیدتنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا ہم سابق میں بھی ذکر کر چکے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی، ام المؤمنین عائشہ کی بڑی بہن، یہ ان کے خادم بھی تھے، اسی خاندان سے بھی تھے، تیمی ہے، دیکھیں اب بنو تیم تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خاندان، تو یہ بنو تیم سے بھی ہے، اور ان کے خادم اور قریبی آدمی بھی تھے، تو مدینہ شریف میں آپ رہتے تھے، اور آپ کی تاریخ وفات مجھے نہیں ملی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن کیسان جو کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے خادم ہیں، آپ فرماتے ہیں فی روایت طویلۃ، ایک طویل روایت میں آپ بیان فرماتے ہیں، اخبرتنی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما، مجھے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما نے مجھ سے بیان کیا، حضرت اسماء نے مجھے بتایا، عن جبۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جبہ مبارک کے بارے میں ان کو خبر دی، اپنے خادم سے بتایا کہ میرے پاس حضور کا ایک جبہ ہے، فقالت، تو انہوں نے کہا، یہ الفاظ تھے ان کے، هذه جبۃ رسول اللہ، دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ ہے، جبہ تو جانتے ہیں نا کپڑے، یہ ثوب جو پہنتے ہیں، جبہ جو پہنتے ہیں، عرب کا لباس، فأخرجت إلي جبة طيالسة کسروانیہ، تو فرماتے ہیں میرے نکالے، ایک جبہ نکالے وہ اندر سے، حضور کا جبہ ہے کہہ کر نکالے، ایک ایسا جبہ تھا جو ایکسٹرا کپڑے والا تھا، یعنی کپڑے کے جبے کے ساتھ شال ہوتی ہے، طیالسہ، جی ایک ایسا جبہ وہ نکالے تھے، کسروانیہ، اس کا اسٹائل جو ہے کسروانی تھا، کسروانی، کسرا جو کنگ آف پرشیا تھا نا، پرشیا کا جو کنگ تھا اس کو کسرا کہتے تھے، تو وہ اس کا ڈریس نہیں تھا، کسروانی کہتے ہیں وہ اسٹائل میں، یعنی جو پرشین اسٹائل میں جو جبہ ہوتا تھا وہ اسٹائل کو کسروانی کہیں گے، تو کسروانی اسٹائل کا وہ جبہ تھا، لہا لبنۃ دیباج، فرماتے ہیں اس کے اوپر ڈیزائن کیا ہوا تھا، فرجیہا مکفوفین بالدیباج، اس کے دونوں آستین کے کنارے جو ہوتے ہیں نا، یہ آخری میں جو بارڈرز ہوتے ہیں آستین کے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کام کیا ہوا تھا، اس کے اوپر بھی دیباج کا کام کیا ہوا تھا، ڈیزائن تھے، یعنی بہت خوبصورت تھا اور ڈیزائن کیا ہوا تھا، فقالت، اور فرمایا انہوں نے یہ جو اس طرح کا جبہ بتا کر، هذه كانت عند عائشہ حتى قبضت، یہ میری بہن عائشہ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھا، یہ یہاں تک کہ ان کا انتقال ہوا، فلما قبضت قبضتها، جب ان کا انتقال ہوا تو یہ جبہ میں لے لی، وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يَلْبَسُهَا، اور یہ جبے کو آقا علیہ وآلہ وسلم بھی استعمال کرتے تھے، اس کو پہنتے تھے، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى بِهَا، پس ہم اس کو کیا کرتے ہیں، جب ہمارے پاس کوئی بیمار آتا ہے تو وہ بیمار کو شفا دینے کے لیے یہ جبے کو ہم پانی میں بھگوتے ہیں، اور یہ جبے کو لگ کر جو پانی نکلتا ہے وہ پانی ہم بیمار کو پلاتے ہیں، تو آقا علیہ السلام کے جسم پاک سے لگا ہوا جو جبہ ہے، جب اس سے پانی لگ کر آتا ہے تو اس سے ہمارے بیماروں کو شفا ملتی ہے، یستشفا بہا، ہم ہمارے بیماروں کی شفا کے لیے اس کا پانی، اس جبے سے لگا ہوا پانی استعمال کرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم اور امام ابو داود نے روایت فرمایا۔ دیکھیے یہ آقا علیہ السلام کے جبے مبارک اور وہ کپڑے جو حضور کی جسم مبارک سے ٹچ ہوا ہے، اس سے برکت حاصل کرنا، بلکہ اس سے شفا حاصل کرنے سے متعلق یہ صحیح حدیث موجود ہے۔